السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 5 کی جانب۔ آج تو بہت بری ہونے والی ہے، بابا جانی کا رول توڑا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، خولا نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ سب تمہارا قصور ہے، تمہاری وجہ سے ہی میں پھنستا ہوں۔ کتنے سکون سے بیٹھا تھا لاہور میں، تمہاری کال آئی میسنی کہیں کی، کیسے منتیں کر کے بلایا تھا، بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں، ایمرجنسی ہے، تمہاری سہیلی کے معاملے میں پڑا تھا اور لڑائی ہوئی، نتیجہ کالج سے باہر، جب بھی تم ساتھ ہوتی ہو قسمت پھوٹ جاتی ہے میری، اور کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی یاد ہوگا تمہیں جب۔ زرار دل کی بھڑاس نکال رہا تھا کہ خولا نے درمیان میں ٹوک دیا۔ بس بس، مجھے پتا ہے کہ اب بچپن سے اب تک کی ساری ناکامیوں اور حالات کا ذمہ دار تم مجھے ٹھہراؤ گے، سارا نزلہ اب تم نے مجھ پر ہی گرانا ہے، خولا نے جل بھن کر کہا۔ تو کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ زرار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی بہت کچھ کیا ہے تمہارے لیے، جب تم زخمی ہو کر آئے تھے پانی تک کا گلاس میں لا کر دیتی تھی، خولا نے جتاتے ہوئے کہا۔ زخمی بھی تمہارے چکروں میں ہی ہوا تھا، اپنا یہ احسان اپنے پاس رکھو، زرار نے بھی بھڑک کر کہا۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید تکرار ہوتی، بابا جانی اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ دونوں فوراً اٹینشن ہو گئے اور منہ لٹک گئے۔ آج تم دونوں نے انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے، یہ سکھایا تھا میں نے کہ دوسروں کی باتیں چھپ کر سنو، بابا نے آگ بگولا ہو کر کہا۔ دونوں کے منہ پر چپ تھی۔ تمہاری یہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت کب جائے گی خولا؟ بابا نے برہمی سے کہا۔ میں معافی مانگتی ہوں بابا جانی، لیکن یہ معاملہ ہم سے ہی شروع ہوا تھا اور آپ کا رد عمل دیکھا تو بہت زیادہ تجسس ہوا۔ ساتھ ہی اس بات کا یقین بھی ہے کہ قاسم کا تعلق یقیناً کسی برے کام یا برائی سے ہے، اور برائی سے لڑنا، حق پر ڈٹے رہنا کا سبق بچپن سے آپ نے ہی ہمیں دیا ہے نا، خولا نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے یہ سبق بھی سکھایا تھا کہ بڑوں کی ماننی ہے، صرف اپنے مطلب کی باتیں یاد رہتی ہیں۔ بابا کے لہجے میں ابھی بھی ناراضگی تھی۔ اب تم دونوں کی یہ سزا ہے کہ… بابا اس سے پہلے کچھ کہتے روم کا دروازہ کھلا اور ہانی اندر داخل ہوئی۔ وہ بابا جانی کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئی، لیکن راستے میں کرسی کے پائے سے ٹکرا کر گر گئی۔ بابا جانی فوراً آگے بڑھے اور اس کو اٹھایا، مگر ہانی سے ٹھیک سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ وہ بابا کو پکڑ کر ان کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ بابا نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا۔ کیا کرتی ہو، دیکھ کر چلا کرو ننھی بچی، بابا نے پچکار کر کہا اور ہانی کو گود میں اٹھا کر کندھے سے لگا لیا۔ اس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ کندھے سے لگ کر روتی ہانی کا منہ خولا اور زرار کی طرف تھا۔ ہانی نے خولا کی طرف دیکھ کر زبان نکال کر منہ چڑھا دیا۔ خولا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اور پھر اچانک خولا نے بھی ہانی کی طرف زبان نکال کر منہ چڑھا دیا، اور ہانی نے تھوڑا اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ خولا کو اتنی ہنسی آئی کہ اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ منہ پر رکھ کر ہنسی ضبط کی۔ اس کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ادھر زرار ان دونوں کو دیکھ کر لال پیلا ہو رہا تھا۔ اگر بابا جانی نے دیکھ لیا تو دل ہی دل میں وہ تہیہ کر رہا تھا کہ اس آفت کی پڑیا خولا سے اب دور ہی رہے گا۔ لیکن خولا اور ہانی کے چہروں کے ری ایکشن دیکھ کر بے اختیار اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ بابا جانی نے ہانی کو کرسی پر بٹھا کر خود اس کا پاؤں دیکھنے لگ گئے اور کہنے لگے، موچ بھی نہیں آئی اور اتنی زیادہ چوٹ بھی نہیں لگی تو پھر اتنا کیوں رو رہی ہو؟ ہانی کی طرف دیکھ کر بابا نے کہا، لیکن پھر اچانک چونک گئے، کیونکہ ہانی آوازیں تو نکال رہی تھی مگر آنسو ناپید تھے۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئے اور ہانی کو کان سے پکڑ لیا۔ اچھا، اب تم نے بھی شرارتیں شروع کر دی ہیں، بابا شفتگی سے ہانی کو کہنے لگے۔ پلیز 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 بابا جانی، بھیا اور آپی کو کچھ نہ کہیں، ہانی نے لاڈ سے کہا۔ تو تم ان کی سائیڈ لینے آئی ہو، بابا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بابا، کیا آپ کو اچھا لگے گا چھوٹوں کے سامنے بڑوں کو ڈانٹتے ہوئے؟ ہانی نے پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر بابا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی، لیکن بابا نے فوراً دبا لی۔ تم پر بھی خولا کا اثر ہونے لگا ہے، جاؤ، تمہاری سفارش مان لی، بابا نے ہانی کے کان ہلکے سے کھینچتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بابا جانی، ہانی نے خوشی سے کہا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ بیٹھ جاؤ، بابا جانی نے دونوں کو کہا اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے، جو ضروری ہوا بتا دوں گا تاکہ تمہارا تجسس دور ہو سکے۔ بابا جانی، یہ کیا چکر ہے، قاسم کس چیز میں انوالو ہے؟ خولا نے تیزی سے پوچھا۔ نو آنسر، نیکسٹ، بابا نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ منصور کون ہے؟ زرار نے پوچھا۔ نو آنسر، نیکسٹ، اس حوالے سے کچھ نہیں بتاؤں گا جو میں چھپانا چاہ رہا ہوں، بابا نے پھر اطمینان سے جواب دیا۔ اوکے، پھر یہی بتا دیں کہ منصور کو کیسے پتا چلا کہ ہم باہر ہیں؟ خولا نے پوچھا۔ وہ تم دونوں کو بچپن سے جانتا ہے اور بہت ذہین اور ہوشیار بھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک دروازے کے آگے آیا تو بے شک دروازہ بند تھا، مگر کمرے میں روشنی کم تھی اور باہر راہداری میں زیادہ، اس لیے اس کا سایہ دروازے پر پڑا تھا۔
اور دروازے کے نیچے درد سے اس نے سائے کی لہر دیکھ لی تھی۔ وہ سمجھ گیا خولا ہوگی، کیونکہ اس کی نیچر وہ جانتا ہے۔ اسے اندازہ تھا اگر خولا یہاں ہے پھر زرار بھی ضرور یہیں کہیں ہوگا، اور دوسری واحد جگہ باتیں سننے کی کھڑکی تھی، اس لیے اس کے دماغ نے 100% درست کام کیا۔ بابا نے تفصیل بتائی تو وہ دونوں حیران رہ گئے۔ پھر بابا خولا سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ایک تم ہی ذہین نہیں، تم سے زیادہ ذہین بھی موجود ہیں۔ وہ ہمیں کیسے جانتا ہے؟ خولا نے حیرانگی سے پوچھا۔ نو آنسر، بابا نے لاپرواہی سے کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ خولا کو چڑ سی ہونے لگی۔ بابا کیوں نہیں بتا رہے؟ زرار نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان جھمیلوں میں پڑیں اور ہماری پڑھائی ادھوری رہ جائے، خولا نے تنگ کر کہا۔ کاش ہمیں پتہ چل سکتا، زرار نے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ پتہ لگ سکتا ہے اگر تم ساتھ دو، خولا نے مسکرا کر کہا۔ وہ کیسے؟ زرار نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں ایک بندے کو جانتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا یا جاننے کی راہ دکھا دے گا، خولا نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر پتہ کرو، یہ کہہ کر زرار باہر نکل گیا۔ خولا دل ہی دل میں پلان کرنے لگی اور تصور میں منصور کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھتی ہوں تم میں کتنی ذہانت ہے، اور یہ معاملہ بھی، اور جو کچھ بابا کا مقصد ہے وہ تم سے پہلے پورا کروں گی۔ دو ذہین دماغوں کا ٹکراؤ جانے کیا گل کھلانے والا تھا۔ حیدر بغور ماسٹر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عرب میں رواج تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو اسے دائی کے حوالے کر کے شہر سے دور دیہات وغیرہ میں بھیج دیتے تھے، جہاں وہ اپنے بچپن کے ابتدائی سال گزار کر واپس آ جاتا تھا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ ایک تو بچہ صحت افزا مقام پر رہے گا، اور دوسرا اس لیے تاکہ بچہ بچپن سے ہی سختیوں اور مشکلات کا عادی ہو جائے، تیسرا اس لیے تاکہ وہ خالص لب و لہجے سیکھ لے۔ اس کے علاوہ وہاں لڑائیاں جھگڑے معمول کی باتیں تھیں، جس کی وجہ سے بچپن ہی سے بچے کو لڑائیوں کے داؤ پیچ، تیر اندازی، تلوار بازی وغیرہ کی طرف عموماً شوق اور رغبت رہتی تھی، اور اس طرف خصوصی توجہ بھی دی جاتی تھی۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جو بہادر، جنگجو اور سختیوں کی عادی ہوتی تھی۔ ایمان کو ملا کر ان سب خصوصیات کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی، اور ایمان خود ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے انسان کی شخصیت مضبوط سے مضبوط ہو جاتی تھی، جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے وہ کامیابیاں سمیٹی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ماسٹر یہاں پہنچ کر چپ ہو گئے، پھر بولے، آج ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کو گرم ہوا تک نہ لگے، حالانکہ بچوں کو سختیوں کا عادی بنانا چاہیے۔ دوڑ، ورزش، لڑنے کا فن، ان چیزوں کا تو خواب و خیال بھی نہیں رہا اب، لیکن مجھے پتہ ہے عنقریب وہ دور آنے والا ہے جب یہ سب کرنا مجبوری بن جائے گی۔ ماسٹر، وہ کیسے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کیا تلواروں کا دور واپس آ جائے گا؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ایک نیا دور آنے والا ہے جس میں بہت کچھ بدل جائے گا، ماسٹر نے بڑے وثوق سے کہا۔ ماسٹر، اس بارے میں کچھ بتائیں، حیدر نے تجسس سے پوچھا۔ سیٹھ حلیم بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے، جبکہ قاسم سر جھکائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ برسوں کی کمائی نیک نامی داؤ پر لگ چکی ہے، اب پتہ نہیں وہ واقعی کوئی چور تھا یا کوئی ہمارے چہرے بے نقاب کرنے پر تلا ہوا ہے، علیم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ قاسم کا جھکا سر مزید جھک گیا، کیونکہ وہ اس معاملے میں خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں کل سے تم دونوں کو بہت پریشان دیکھ رہی ہوں، قاسم کی ماں نیلم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، کچھ کاروباری مسائل ہیں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہیں، علیم صاحب نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ ایسے بھی کون سے مسائل ہیں کہ تم دونوں کی نیندیں ہی اڑ گئی ہیں؟ نیلم نے جرا کرتے ہوئے کہا۔ کہا نا کچھ نہیں، ہم ہینڈل کر لیں گے، علیم نے ضد ہو کر کہا۔ اسی دوران انٹر کام بجا اور گارڈ نے ان کے سیکیورٹی چیف نعمان کے آنے کی اطلاع دی۔ قاسم اور علیم تیزی سے نعمان کے کنٹرول روم کی طرف لپکے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو نعمان سامنے کرسی پر بیٹھا پانی کی بوتل منہ سے لگائے پانی پینے میں مصروف تھا۔ اس کی حالت ابتر تھی، آنکھیں سرخ جیسے ساری رات سویا نہ ہو۔ کیا بنا؟ کچھ پتا چلا؟ علیم نے بےتابی سے پاس آ کر پوچھا۔ نعمان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے موقع واردات کا جائزہ لیا ہے اور تحقیق بھی کی ہے، مگر وہاں کوئی CCTV کیمرہ نہیں۔ آس پاس اس سے کچھ آگے 2 کیمروں میں ایک سیاہ پوش جاتا نظر آیا ہے بس۔ بائک کا ماڈل، کوئی پہچان، بائک کا نمبر کچھ ملا ہوگا، علیم نے دانت بیچتے ہوئے کہا۔ میں ان سارے پوائنٹس پر پہلے ہی ورک کر چکا ہوں، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ بہت ہوشیار تھا، بائک کا انتہائی کامن ماڈل استعمال کیا اور نمبر پر کیچڑ اور مٹی وغیرہ لگی تھی، جس سے نمبر نہیں پڑھا جا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جان بوجھ کر لگائی گئی ہو، ویسے تو بائک بالکل صاف تھی، نعمان نے جواباً کہا۔ قاسم اور علیم دونوں کے چہرے افسردہ تھے۔ پلان بنانے والا انتہائی ذہین ہے، اس نے کوئی بھی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جہاں سے اس کا کوئی سراغ مل سکے، نعمان نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ میں اس کھوکے پر بھی گیا جس کے موبائل سے عمار کو کال کی گئی تھی، وہاں سے بھی کال کرنے والے کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔
البتہ اس کے سامنے والی دکان کے باہر کیمرہ لگا تھا جس کی CCTV فوٹیج میں لے آیا ہوں، نعمان نے ایک USB جیب سے نکالتے ہوئے کہا اور اپنے لیپ ٹاپ سے لگا کر اس میں ویڈیو پلے کر دی۔ کھوکھے والے کے پاس کافی رش تھا۔ نعمان نے ویڈیو فارورڈ کر کے اس گھنٹے کی ویڈیو لگائی جس دوران عمار کو کال کی گئی تھی۔ جو بھی شخص تھا کال کے لیے آ رہا تھا، نعمان اس کی تصویر سیو کرتا جا رہا تھا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ اب ان بندوں کو ایک ایک کر کے دیکھے گا اور تحقیق کرے گا، شاید ان میں سے کوئی ان کا مطلوبہ بندہ نکل آئے۔ ویڈیو چل رہی تھی۔ قاسم اور علیم کی متلاشی نظریں بھی سکرین پر تھی۔ ایک عبایا پہنے نقاب پوش عورت کھوکھے پر آئی۔ کھوکھے والے نے اس سے بات سن کر موبائل اسے پکڑا دیا۔ لڑکی کافی دیر موبائل پر نہ جانے کیا کرتی رہی، پھر جا کر اس نے کال کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ کال کر کے اس نے فون واپس کیا، پیسے ادا کیے۔ جیسے ہی واپس جانے کے لیے مڑی تبھی کیمرہ کی طرف اس کا چہرہ ہوا تو نعمان نے تصویر سیو کرنے کے لیے ویڈیو سٹاپ کی۔ قاسم بے اختیار اپنی جگہ سے اچھلا۔ ایک منٹ وہ چلایا اور سکرین کے قریب آ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑا زوم کیا اور اچانک چلا اٹھا، یہ تو خولا ہے، میری کلاس فیلو۔ کیا؟ نعمان اور علیم دونوں کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں یہ وہی لڑکی ہے، خولا میری کلاس میں پڑھتی ہے، قاسم نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ یا تو یہی چور ہے یا اس کا چور کے ساتھ کوئی لنک ہے، نعمان نے ویڈیو پر رکا وقت دیکھ کر کہا، کیونکہ تقریباً یہی وہ وقت ہے جب عمار کو کال کی گئی تھی۔ نعمان نے پروسوکھ لہجے میں کہا۔ آج سنڈے تھا اس لیے خولا گھر پر تھی۔ ناشتے کے بعد ہانی دوڑتی ہوئی خولا کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ ہی کوئی ایسا کام بتاؤ جو میں بھائی کو کہوں اور وہ نہ کر سکے لیکن میں وہ کام کر لوں۔ بھائی مجھ سے عجیب سوال پوچھتا ہے۔ خولا نے تھوڑی دیر سوچا، پھر مسکراتے ہوئے ہانی کے کان میں کچھ کہنے لگی، جسے سن کر ہانی کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور دوڑتی ہوئی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ خولا بھی اس کے پیچھے چلی آئی کیونکہ سب وہاں پر ہی بیٹھے تھے۔ بابا جانی تو رات کو ہی کہیں چلے گئے تھے۔ ہانی کاپی اور بال پوائنٹ لے کر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد خود سے 2 سال بڑے بھائی عبید کو کہنے لگی، ایک کام ہے جو تم نہیں کر سکتے مگر میں کر سکتی ہوں۔ عبید ہنستے ہوئے کہنے لگا، ایسا کوئی کام نہیں جو میں نہ کر سکوں اور تم کر لو۔ ہانی نے خفگی سے کہا، اگر ایسا ہے تو پکڑو یہ بال پوائنٹ۔ عبید نے جب پکڑ لیا تو ہانی نے پوچھا، بتاؤ یہ کس کلر میں لکھتی ہے؟ عبید نے لکھ کر دیکھا، یہ بلو ہے، اب اس سے ریڈ لکھ کر دکھاؤ۔ ہانی نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، بال پوائنٹ بلو ہے تو اس سے ریڈ کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ عبید تھوڑا حیران ہوا۔ آپ ہی خولا اور زرار مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی جادو کر لو، کچھ بھی کر لو لیکن ریڈ لکھ کر دکھاؤ۔ عبید کافی دیر لکیریں بناتا رہا پین سے مگر وہ بلو تھی، بلو ہی رہی، نہیں لکھا جا سکتا۔ عبید نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ہانی ہنسنے لگی اور پین اس کے ہاتھ سے لے کر بولی، چھی اتنا بھی نہیں کر سکتے تم۔ ہانی نے کاپی پکڑی اور اس کے اوپر لکھنے لگی، RED ریڈ، یہ بن گیا ریڈ۔ دیکھ لو میں نے اس بلو پین سے ریڈ لکھ دیا، تم ہار گئے۔ عبید خسیانی ہنسنے لگا، لو یہ بھی کوئی بات ہوئی، آپ بھی تو بھائی جان کے بغیر بور ہو رہی ہیں۔ خولا نے شرارت سے آپی کو کہا، وہ بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ آپی نے مسکراتے ہوئے کہا ہی تھا کہ بیل بجنے لگی، لو آ بھی گئے۔ آپی باہر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد اپنے شوہر کے ساتھ اندر آئی۔ ہانی اور عبید اپنے پاپا کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ کل کہاں چلے گئے تھے؟ یونیورسٹی کے بعد۔ آپی کہہ رہی تمہاری کوئی میٹنگ ہے؟ خولا نے پوچھا۔ ہاں میٹنگ ہی تھی، یونی والوں نے مجھے اپنا ترجمان بنا کر بھیجا، وہاں ایک دوست مل گیا، اس نے زبردستی روک لیا تھا، راشد نے جواب دیا۔ راشد نہ صرف بنوئی تھے بلکہ خولا کے سر بھی تھے۔ آپ ہی اتنے میں ناشتہ بنانے چلے گی؟ بھائی پلیز ایک کام تھا آپ سے، خولا نے بے چینی سے کہا۔ ہاں بولو، راشد نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ یہ پوچھنا تھا، شاید آپ کو پتا ہو بلیک ہنٹ کا کیا مطلب ہے؟ خولا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بلیک ہنٹ؟ نام سنتے ہی راشد نے چونک کر خولا کی طرف دیکھا۔ عمر باادب ہو کر بابا کے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے بیٹھ گئے۔ بابا دھیمے مگر پر اثر لہجے میں کہنے لگے، حلاوت ایک بہت بڑی نعمت ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں تمہیں ٹھیک سے سمجھا پاؤں یا نہیں مگر اپنی کوشش پوری کروں گا۔ بابا لمحے بھر کے توقف کے لیے چپ ہوئے، پھر کہنے لگے، جب ایک لڑکے اور لڑکی میں نئی محبت ہوتی ہے تو شروع میں کیا ہوتا ہے؟ محبوب کا نام لبوں پر تنہائی میں بھی لو تو نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ہر وقت انسان محبوب کی سوچوں میں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے جتنا ہو سکے اس سے رابطہ رہے۔ ساری رات چھپ کر باتیں ہوتی ہیں لیکن دل نہیں بھرتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے کو دل کرتا ہے، بلا وجہ ہنسی آتی ہے۔ ایک خوش ہو تو دوسرے کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک کو کوئی غم ہو تو دوسرا ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس کا غم دور کرنے کی۔ فیوچر پلاننگ ہوتی ہے اور ایسا کرنے میں وہ بے حد خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تصاویر کو دیکھتے ہیں اور دل میں گدگدی سی محسوس ہوتی ہے، اور ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے نا؟ بابا نے پوچھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ جذبات صرف مرد و عورت کی محبت پر ہی نہیں بلکہ ہر اس چیز کے متعلق ایسے ہی ابھرتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہے۔
چاہے بے جان چیزیں ہی کیوں نہ ہوں، مثلاً نئی کار یا کوئی اور نئی چیز۔ عمر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، جی بابا ایسا ہی ہے۔ بیٹا جب ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نا، تب اسی طرح کے خالص جذبات اللہ کے لیے ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ساری رات عبادت نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم نماز کے لیے بھی خود کو زبردستی تیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ حلاوت ہی نہیں، اگر ہے بھی تو انتہائی کم۔ بیٹا سنا ہوگا رابعہ بصری، جنید بغدادی وغیرہ اتنی عبادت کرتے تھے، فلاں ایک بندہ اتنی عبادت کرتا تھا، وہ مجبوراً نہیں کرتے تھے، نہ خود کو زبردستی یہ کرنے پر مجبور کرتے تھے، بلکہ انہیں حلاوت ملتی تھی، انہیں اتنا مزہ آتا تھا کہ باقی ساری لذتیں انہیں محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ بابا سانس لینے کے لیے رکے تو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، پھر جب بولنے لگے تو نہ جانے کیوں ان کی آنکھیں نم ہو گئی اور ان کی آواز بھر آئی، آنکھوں سے آنسو کے کچھ قطرے گالوں پر اتر آئے اور بھرائی آواز میں کہنے لگے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں بیٹا، جس کو یہ حلاوت مل جاتی ہے نا، اسے اتنا مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، وہ دنیا کو بھول جاتا ہے، وہ بھرے مجمع میں بھی دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، اسے اللہ کے راستے میں تکلیف ملنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ بے اختیار اللہ سے کہتا ہے تیری خاطر اور تکلیف آئے، اسے اللہ کہنے میں بھی سرور محسوس ہوتا ہے، وہ سولی چڑھ کر بھی مسکراتا ہے، وہ اپنے زخموں کو دیکھ کر کہہ لگاتا ہے، جسے حلاوت مل جاتی ہے اس کا دل لگتا ہی مسجد میں ہے، دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ بیٹا جاؤ، جاندار اور بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت کرو، اللہ دل کی دنیا کھول دے گا، جسم کے کانوں کو اللہ کے ناپسند کاموں کو سننے سے روک دو، اللہ روح کے کان کھول دے گا، یہ دو کام کر لو بیٹا، حلاوت ملے گی، حلاوت مل گئی سمجھو ہر نیکی کی توفیق مل گئی۔ بابا بولتے بولتے تھک گئے، انہوں نے پھر ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لی۔ عمر خاموشی سے اٹھا اور سلام کر کے واپس ہو لیا۔ بابا نے زیر لب سلام کا جواب دیا۔ جب عمر دروازے سے باہر نکلنے لگا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بابا سجدے میں پڑے تھے اور ان کا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس منظر نے ایسا دل پر اثر کیا کہ عمر کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے جھولی اٹھا کر دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، یا اللہ میں نے آج تک کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی، تو جانتا ہے، یا اللہ آج پہلی بار تیرے سامنے جھولی پھیلا رہا ہوں، میں منگتا ہوں، فقیر ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایمان کی حلاوت نصیب فرما، مجھے ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے دو آنسوں کے قطرے اس کی جھولی میں جا گرے۔ ادھر ایک نوجوان عشق حقیقی کی طلب میں تڑپ رہا تھا، ادھر عشق مجازی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ عائزہ کبیر کوئی عام لڑکی نہیں تھی، لڑکی بہت خوبصورت نہ بھی ہو، لیکن امیر ہو تو یہ امیری بھی عام سی لڑکی کو بہت دلکش بنا دیتی ہے، مگر جب خوبصورتی بھی ہو اور امیری بھی، یہ تو دو آتشہ والی صورتحال ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال عائزہ کبیر کی بھی تھی، شہر کے مشہور رئیس خان کی اکلوتی بیٹی اور اوپر سے حسین بھی، دونوں چیزوں نے اس کی شخصیت کو چار چاند لگائے، جسے پانے کو نہ جانے یونیورسٹی کے کتنے دیوانے خواب دیکھا کرتے تھے۔ حسن ہو تو غرور آ ہی جاتا ہے، مگر حسن بھی ہو، دولت بھی ہو، پھر تو غرور کی انتہا کہاں۔ وہ بھی مغرور تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ بے چین تھی، وہ خود کو منفرد سمجھتی تھی، مگر جس نے اس کو بے چین کر دیا تھا وہ بھی اتنا ہی منفرد تھا۔ اگر دونوں میں حسن اور دولت کی بنیاد پر موازنہ کیا جاتا تو ایک زمین تھی اور دوسرا آسمان، دونوں کے درمیان کوئی جوڑ نہیں تھا، مگر عمر کا سادہ سا چہرہ اس کے خیالوں میں ایسے چھپکے سے آتا کہ وہ خود بھی چونک جاتی۔ کیا مصیبت ہے، کلاس میں بیٹھے بیٹھے بڑبڑائی، کیا ہے اس میں، کیوں اس کا چہرہ آ جاتا ہے خیالوں میں؟ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، مگر جتنا وہ اسے نظر انداز کرنا چاہ رہی تھی اتنی ہی شدت سے اس کا خیال آ جاتا تھا۔ آخر بے بسی سے اس نے اپنا سر ڈیسک پر ٹکا دیا، کہیں قریب ہی کسی نے موبائل پر غزل لگا رکھی تھی، اے زندگی میں ڈھونڈوں کہاں، تجھے ڈھونڈوں کہاں، ندیہ کی لہروں میں، اپنوں میں غیروں میں، پھولوں میں کلیوں میں، سپنوں کی گلیوں میں، تتلی کے رنگوں میں، اڑتے پتنگوں میں، کھلتے گلابوں میں، بہتے چنابوں میں، سات آسمانوں میں، سارے جہانوں میں، آواز دے تو ہے جہاں، اے زندگی میں ڈھونڈوں کہاں، تجھے ڈھونڈوں کہاں، دیکھا نہیں پھر بھی تیری صورت بنتی رہتی ہوں، تیری آنکھوں کی اپنے دل پر دستک سنتی رہتی ہوں، کوئل کی کوکو میں، سندل کی خوشبو میں، بادل کے آنچل میں، ہر لمحہ ہر پل میں، گاؤں کے پنکھٹ پہ، گلیوں کی چوکھٹ پہ، برفیلی راہوں میں، پیڑوں کی باہوں میں، سات آسمانوں میں، سارے جہانوں میں، آواز دے تو ہے جہاں، اے زندگی میں ڈھونڈوں کہاں۔ عائزہ ان لفظوں میں کھو گئی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے واقعی اس کی زندگی کھو گئی ہے اور اب اسے اپنی زندگی کو ڈھونڈنا ہے۔ سیٹھ حلیم اور قاسم اپنے سیکیورٹی چیف کے ساتھ بیٹھے پلان بنا رہے تھے۔
کہ آگے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اپنے آپ کو بچا کر۔ نعمان کہہ رہا تھا جیسے اس چور نے ذہانت دکھائی ہے، اب ہماری باری ہے ذہانت دکھانے کی۔ جو غلطی اس نے کی ہے ہم وہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ میں نے جگہ کا تعین کر لیا ہے، وہ اپنی بہن کے گھر پر رہتی ہے۔ یونی سے اس گھر کے راستے میں شہر کا بہت بڑا قبرستان ہے، وہ جگہ بیسٹ ہے۔ آس پاس کوئی کیمرہ بھی نہیں، لنک روڈ ہونے کی وجہ سے ٹریفک بہت کم ہے۔ صرف 2 گارڈز بہت ہوں گے اس کام کے لیے، جو گن پوائنٹ پر اسے اغوا کر فارم ہاؤس لے آئیں گے، جہاں ہم اس کے انتظار میں ہوں گے۔ نقاب میں سامنے آئیں گے، ضرورت پڑی تو وہیں دفنا دیں گے۔ نعمان نے بڑی صفاقی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تفتیش کے بعد جو رزلٹ نکلے مجھے بتا دینا، علیم نے اٹھتے ہوئے کہا اور قاسم سے مخاطب ہو کر بولے اور باہر نکل گئے۔ چلو قاسم نے باہر نکلنے سے پہلے نعمان کو سرگوشی میں کہا، تفتیش کے بعد مجھے موقع دینا، کچھ پرانے حساب چکانے ہیں۔ قاسم کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ کیوں نہیں، کل پارٹی ہوگی، نعمان نے بھی معنی خیز لہجے میں کہا۔ ماسٹر نے ہنس کر کہا، ابھی وقت نہیں تمہارا، جب مجھے مناسب لگا بتا دوں گا۔ حیدر چپ کر گیا۔ ایک لڑکا لڑکی جو حیدر ہی کے عمر کے تھے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں کی پشت سے تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر تکلیف کے آثار تھے۔ یہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہیں، ماسٹر نے حیدر کو بتاتے ہوئے کہا۔ جیسا سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، لگتا تو ایسے ہے جیسے ہمیں روڈ سے اٹھایا ہو، پاس سے گزرتے ہوئے لڑکی نے اپنے بھائی سے سرگوشی میں کہا۔ ماسٹر نے تو یہ بات نہ سنی، مگر حیدر قریب تھا، اس نے سن لی۔ حیدر نے بڑی حیرانی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ بابا بس ہو گئی ہے، تھوڑا رحم کریں، صبح صبح اچانک نئی اور ہارڈ ایکسرسائزز۔ اب یہ پنچنگ بیگ پر باکسنگ کر کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں۔ لڑکی شاید اپنے بھائی سے تیز تھی، مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ٹارگٹ پورا ہوا؟ ماسٹر نے کسی بات پر کان دھرے بغیر مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، لڑکے نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دین گیٹ آؤٹ اور ٹارگٹ پورا کرو، ورنہ آدھا گھنٹہ لیگز اب سزا بھگتو، ماسٹر نے لہجے میں کہا۔ دونوں نے احتجاجی نظروں سے اپنے باپ نما ماسٹر کو دیکھا اور مگر فوراً واپس جانے کے لیے چل پڑے۔ ٹھہرو، ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں واپس مڑے، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ شاید ہماری جان چھوٹ چکی ہے۔ یہ حیدر ہے، یہ بھی آج تمہارے ساتھ پریکٹس کرے گا، ماسٹر نے کہا تو حیدر چونکا، مگر فوراً کھڑا ہو گیا، لیکن ان دونوں کے منہ لٹک گئے۔ چلو، حیدر بھی ان کے پیچھے پیچھے سے چل پڑا۔ بھائی تو کہاں اس جہنم میں پھنس گیا ہے، لڑکے نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے دیر ہو جائے اور تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں، نکل لو یہاں سے بیٹا، ورنہ اب کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے وہ لڑکے کو جواب دیتا، فوراً لڑکی نے یہ کہہ کر اپنا حصہ بھی ڈال دیا۔ حیدر حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا جواب دے۔ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، شکریہ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جمنازیم ٹائپ کے ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ حیدر حیرت سے ادھر ادھر لگی مشینوں اور ساز و سامان کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پنچنگ بیگز کے سامنے پہنچ گئے، لیکن حیدر حیران رہ گیا۔ وہ موویز بھی دیکھتا تھا، مگر ایسے پنچنگ بیگز اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ پورے کے پورے انسان نما تھے۔ اگر وہ پہلے سے موجود 2 ایسے بیگز پر پنچنگ کے نشان نہ دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ یہ انسانوں کے ہی پتلے ہیں۔ سامنے دیوار پر ایک بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا، جس پر ایک انسان کی بڑی تصویر بنی ہوئی تھی، مگر وہ ایسی تصویر تھی جیسے عموماً بائیولوجی کی کلاسز میں ہوتی ہے۔ اس تصویر میں انسان کی ہڈیاں، رگیں اور دوسرے سسٹم کو دکھایا گیا تھا۔ ہر چیز پر ایک ایرو کے نشان سے اس رگ اور ہڈی کی وضاحت کی گئی تھی کہ یہ رگ کیا کام کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حیدر کو ایسا لگا جیسے وہ کسی بائیولوجی کی لیب میں آ گیا ہو۔ شروع ہو جاؤ، حیدر نے ماسٹر کی آواز سنی۔ حیدر نے دیکھا لڑکا اور لڑکی دونوں نے اپنے سامنے موجود بیگز پر پنچنگ سٹارٹ کر دی ہے، مگر وہ دونوں پنچنگز کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں اور گھٹنوں پر بھی ضربے لگا رہے تھے۔ اس کی نظر پوسٹر کے ساتھ لگی سکرینز پر پڑی 2 سکرینز آن تھی۔ وہ متحیر رہ گیا۔ اس پر بھی ایک انسان نظر آ رہا تھا۔ اس نے نوٹ کیا جیسے ہی اس لڑکے یا لڑکی کا پنچ یا ٹھوکر بیگ کو لگتی، سامنے سکرین پر کچھ نمبرز لکھے ہوئے آتے اور ساتھ ہی اس انسان کے جسم پر ایک سرخ دھبا سا ظاہر ہوتا۔ وہ تعجب سے اس طلسم ہوش شربا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نمبرز ظاہر کرتے ہیں کہ جو ضرب لگائی ہے اس کی شدت کتنی ہے، اور یہ جو سرخ دھبا ظاہر ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ضرب کس مقام اور کس جگہ پر لگی ہے۔ اسے ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ حیدر نے حیرت سے ماسٹر کو دیکھا۔ یہ سسٹم میں نے اسپیشلی بنوایا ہے، عام طور پر ایسا سسٹم نہیں ہوتا، ماسٹر نے وضاحت کی۔ اب ذرا ان بیگز کو چھو کر دیکھو، ماسٹر نے حیدر سے کہا تو حیدر نے ان کو چھو کر دیکھا۔ اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ انسان نما بیگز یا ڈھانچہ چھونے میں اسی طرح محسوس ہوتا جیسے کوئی انسان ہو۔ ان کے اندر نہ جانے کیا کچھ ڈالا ہوا تھا، لکڑیاں تھی یا کچھ اور۔ حیدر نے اس انسان نما بیگ کا ہاتھ پکڑا تو بالکل انسان کی ہڈیوں کی طرح اس ہڈیاں محسوس ہوئی، اور گوشت کی جگہ گوشت کی طرح محسوس ہوا۔
اگر کوئی آنکھیں بند کر کے اسے پکڑتا تو ایسے ہی لگتا جیسے کسی انسان کو پکڑ لیا ہے۔ سامنے ایک کمپیوٹر رکھا تھا جس کے پیچھے ایک کرسی پر ماسٹر بیٹھ گیا اور بٹنوں ماؤس کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی تو ایک اور ایسا بیگ اوپر لگی تاروں کے ساتھ نیچے آ گیا۔ اس پر سرخ دائرے بنے ہوئے تھے۔ حیدر نے غور کیا کہ اس لڑکی اور لڑکے کے بیگز پر وہ دائرے نہیں بنے تھے۔ تم اب شروع کرنے جا رہے ہو، اس لیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ان دائروں کے عین بیچ تمہارا مکہ، جتنا زور ہے اس زور سے لگنا چاہیے۔ آج صرف تمہیں پنچنگ ہی کرنی ہے، ککنگ بعد میں سٹارٹ ہوگی۔ تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ ماسٹر نے ان تینوں کو ہدایت دی۔ وہ دونوں بیٹھ کے، لیکن حیدر اس بیگ کے سامنے آ گیا۔ اس نے دیکھا سامنے ایک نئی سکرین روشن ہو چکی ہے۔ تینوں اسے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی اور لڑکے کے دیکھنے کے انداز میں دلچسپی تھی۔ حیدر نے دل ہی دل میں سوچا، اس سے بہت اچھی کارکردگی دکھانا ہوگی۔ اگر ان دونوں سے بڑھ کر نہ بھی ہو تو ان سے کم بھی نہ ہو۔ اس نے پوری طاقت سے مکہ کنپٹی پر بنے دائرے میں مارا تو اس کا ہاتھ جھنجھا اٹھا۔ ایک تیز درد کی لہر اس نے اپنے جسم میں محسوس کی۔ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔